بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ ادریس علیہ السلام۔ اللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت شیس علیہ السلام پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور کس طرح شیطان نے آ کے جو ان کی شریعت تھی اس کو توڑوایا، اور آپس میں جو میل جول اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا ارتکاب کیا۔ تو آج ہم ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی کی طرف چلیں گے، ان کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ کچھ ضعیف روایات کے اندر ان کا نام اخنوخ بھی آیا ہے، اور تورات میں بھی ان کا نام اینوک ہے، انگریز ان کو اینوک کہتے ہیں۔ خیر، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں تاریخ کا اختلاف ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں یہ پیدا ہوئے، 7ویں پشت میں۔ اور کچھ اسرائیلیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی 840 سال تھی جب حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیلیات 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ قرآن و سنت کے موافق ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ایک وہ جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کا ہم رد کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں لا نصدقہ ولا نکذبہ۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جو اسرائیلیات ہیں نا، علماء سارے کے سارے اس پہ متفق ہیں کہ کوئی بندہ تورات یا انجیل اگر اس کے بعد قرآن و سنت کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تورات و انجیل کو نہ پڑھے، کیونکہ اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ اس کے اندر جھوٹی روایات اس قدر موجود ہیں کہ انسان شرف سے ڈوب مرتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ہمارے ہاں ایک بڑے عظیم نبی ہیں، تورات کے اندر ان کو ایک بری شخصیت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ تو اسرائیلی روایات میں بہت ہی زیادہ باطل پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن ہم قرآن و سنت کے آئینے کے اندر ہمیشہ اسرائیلی روایات کو دیکھتے ہیں۔ ایک سوال جی، یہ آپ نے بھی تورات کا نام لیا ہے، یہ سننے میں آیا کہ تورات جو ہے وہ آج کے دور میں تورات انجیل جتنی بھی کتابیں وہ صحیح حالت میں موجود ہیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور دن مکمل گفتگو کریں گے۔ اصل میں تورات جو ہے نا وہ کافی حد تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، ریمننٹس اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہودی اور ان کے علماء جو ہیں بیچ میں، آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں بیچ میں بریکٹس لگا دیتے ہیں نا اپنے الفاظ لکھتے ہوئے، اسی طرح ان کے علماء بھی بریکٹس لگا دیا کرتے تھے اپنے ترجمہ تشریح کرتے ہوئے تورات کی، اور آہستہ آہستہ جب نسل در نسل چلی یہی روایت تو وہ بریکٹس مٹ گئیں، اور وہ علماء کے اقوال بھی جو ہیں وہ ساتھ مل گئے تورات کے، یہ تورات کے اندر ایڈیشن ہو گئی، اضافہ ہو گیا۔ تو تورات میں کافی زیادہ ریمننٹس موجود ہیں، اور قرآن و سنت میں جیسے سورہ یوسف ہے قرآن کے اندر، تورات کا بالکل وہی واقعہ ہے، تقریباً 90% وہی واقعہ ہے۔ تو بہت چیزیں ملتی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں قرآن میں اور تورات میں۔ اگرچہ جو انجیل ہے نا اس کے بارے میں تو واقعتاً کہنا پڑے گا، جو آج کینونیکل گاسپلز ان کے ہاتھوں میں ہے عیسائیوں کے، وہ تمام کی تمام جھوٹی اور بیس لیس ہیں، اور ان میں پرانی اور اصل حقیقی باتیں جو ہیں وہ 1% بھی نہیں ہیں، 1% بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ان کے اندر جھوٹ گڑا گیا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تاریخی واقعہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے تب میں آپ کو سارا ایکسپلین بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک لمبے قد کے آدمی تھے، بڑے حسین تھے، اور ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، اور جب یہ چلا کرتے تھے اپنی نظر کو ہمیشہ نیچے رکھا کرتے تھے، اور حکیم و دانا تھے، ان کے قوم میں ایک بہت اچھا مقام تھا ان کا۔ اب ایک دن اس طرح ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا کہ اے ادریس علیہ السلام، آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، جو لوگ آپ کی تابعداری کرتے ہیں، ان تابع داروں کا جو اجر ہے میں آپ کو دگنا عطا فرماؤں گا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، لیکن کیا ہوا کہ ان کی عمر ختم ہونے والی تھی اب،
تو انہوں نے سوچا کہ ان کا ایک فرشتہ دوست ہے، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا کوئی غیب کا پردہ حائل نہیں ہوتا ان کے آگے، ٹھیک ہے، تو ایک فرشتہ ان کا دوست تھا. انہوں نے سوچا چلو میں اس فرشتے کے ساتھ مل کے چلتا ہوں، جو موت کا فرشتہ کے ساتھ جا کے ملتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں. تو جب وہ چوتھے آسمان پہ گئے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لو. اور موت کے فرشتے نے جب دیکھا تو وہیں پہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک اونچے مکان میں اپنی طرف بلند کر لیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ چوتھے آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کیا تھا، یہ آیت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے. پھر اسی طرح آج بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یہاں پہ بھی ادریس علیہ السلام کا نام آیا. قرآن پاک میں صرف ان 2 جگہوں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ جب میں نے آپ کو سارا واقعہ بتایا نا، یہ اسرائیلی واقعہ ہے، لیکن جو ذوالکفل ہے یہ بھی کوئی نبی تھے کہ یہ نبی تھے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ انبیاء کا تسلسل ہے نا، کہ میں ابھی سارے انبیاء کا بتانے لگ جاؤں تو آج ہم تہجد کے وقت اٹھیں گے. ذوالکفل کا جو آپ نے ابھی بات کی، ذوالکفل ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ جو استاد ہے میرے، وہ فرماتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہے نا، یہ دراصل کپل وستو کے شہزادے کو کہا جاتا ہے. کپل وستو یہ جو آج کل بدھ مت نہیں ہے، جی بدھا کو یہ لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، یہ جو دراصل بدھا تھے نا، یہ کپل وستو کے شہزادے تھے. تو بہت نیک آدمی تھے، اور ان کو دراصل دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ، تو ان کو ایک سوچنے والی فگر بیان کیا گیا ہے کہ یہ حکیم و دانا تھے، سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں فساد کیوں ہے، کس طرح میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور ذوالکفل دراصل ان کو کہا جاتا ہے کپل وستو کے شہزادے کو. اور چونکہ عربی کے اندر پا نہیں ہے تو وہ پا کو فا میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ذوالکفل. تو خیر حدیث میں بھی ہمیں یہی قصہ ملتا ہے جو کہ تورات میں آیا. کیا قصہ آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چوتھے آسمان پہ گیا نا، میری کس سے ملاقات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام سے. یعنی کہ تورات اور قرآن میں حدیث میں سیم واقعہ ایک آیا. تو خیر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے. تو ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک انبیاء کا ایک لمبا تسلسل چلا، ٹھیک ہے، نسل در نسل. لیکن ہمارے پاس قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے. کچھ مزید انبیاء کا ذکر جو ہے وہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو ہم اس تسلسل کے اندر ذکر نہیں کریں گے ان انبیاء کا جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جتنی بھی نسلیں آئی ہیں وہ ساری توحید کے اوپر تھیں. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی التوحید، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان 10 نسلیں تھیں، 10 نسلوں کا فاصلہ تھا. اور اگر آپ یہ کتاب پڑھیں، یہ بھی الحمدللہ ہماری شائع کردہ ہے، اس کے اندر میں نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے، اور اس حدیث کو بھی میں نے اس کے اندر نقل کیا ہے کہ 10 نسلوں سے مراد کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نسل 1000 سال کی عمر ہوتی تھی، آہستہ آہستہ یہ عمریں گھٹتی گئیں، تو تقریباً 9 سے 10,000 کا یہ سال کا یہ فاصلہ اور عرصہ بنتا ہے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان. اب اس دور میں شرک نہیں تھا، توحید پہ لوگ کاربند تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قابیل اور ان کی اولاد کے اندر گناہ آ گئے تھے. وہی پارٹیاں، وہی گانے، وہی زنا، قتل و غارت، اس طرح کے واقعات بس ہوتے تھے. لیکن ایک دن اس طرح ہوا کہ شیطان آیا اور کچھ نیکوکار لوگ تھے. قرآن نے ذکر کیا سورہ نوح میں 5 لوگوں کا، ودن، سوان، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 لوگ جو ہے نا، یہ اسی دور میں آتے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان. بہت نیکوکار لوگ تھے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیا کرتے تھے. اب جب یہ مر گئے نا، شیطان آیا ان لوگوں کے پاس اور کہتا کہ دیکھو یہ جو 5 لوگ ہیں تمہیں بھلائی کی دعوت دیا کرتے تھے نا، تم اس طرح کرو کہ ایک بت بناؤ اور اپنے ٹاؤن کے باہر، اپنی رہائش گاہ کے باہر اس کو گاڑ لو. جب بھی تم ان بتوں کو دیکھو گے نا، وہ جو یاد دہانی یہ لوگ بھلائی کی کروایا کرتے تھے تمہارے ذہنوں میں آ جائے گی اور اللہ کے قریب ہو جائے گے تم. دیکھیں یہ شیطان کا پلان
کس طرح پہلی دفعہ آ کے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر کتنا صبر کرنے والا ہے شیطان. اس کے بعد بیٹھ گیا جب ایک نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی، ان کو نہیں پتہ تھا کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا اس کا. ان کے پاس آ کے کہتا کہ دیکھو یہ جو بت تھے نا، تمہارے والدین ان سے اچھائیاں حاصل کرتے تھے. بات اس نے ٹھیک کی، اچھائیاں حاصل ہوتی تھیں، دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، لیکن دیکھیں کس طرح وہ بات کر رہا ہے. اچھائیاں حاصل ہوتی تھیں، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ان سے بھی زیادہ نیکوکار ہو جاؤ گے. یہ جو بت ہے نا، ان کی پوجا کرنا شروع کر دو. تب پہلا شرک وجود میں آیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نبی جو کہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کے لیے دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے خالصتاً، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے تحقیق حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں 20 بار آیا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف انبیاء آئے، مختلف درجات تھے ان کے، مختلف فضیلتیں تھیں. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 3 پارے کے آغاز میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ بعض رسول تھے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 20 دفعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی دفعہ ذکر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے ہی ان کا ذکر زیادہ اکثر جو موجود ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی ضمیر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتلو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن پاک میں. تو سب سے افضل نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں. افضل الخلق و اکرمہم، سب سے افضل، سب سے مکرم شخصیت. اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت بخشی کہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس امت میں ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو پرواہ نہیں ہے. یقین مانے انجیل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل برنباس میں، اور یہ وہ انجیل ہے جس کو عیسائی اور یہودی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جھوٹی ہے، اور یہ ابھی 150-200 سال پہلے دریافت ہوئی. حضرت عیسیٰ اس میں فرماتے ہیں اگر مجھے اس نبی کا دور ملا، میں ان کے جوتے کے تسمے باندھوں گا، ان کے پیر دھوں گا. اور ہمیں دیکھے پرواہ نہیں ہے اپنے نبی کی. ان کا فرمان کیا ہے، پھینک دیا ہم نے. انگریزوں کی کیا سنتیں ہیں، ہم نے اپنا لی. ان کی دعا بھی تو قبول ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی، اور انشاءاللہ ان کے قصے میں جا کے ہم پڑھیں گے کس طرح ان کی واپسی ہوگی، کس طرح وہ دجال کو قتل کریں گے. تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام گئے، انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کے لیے. ان کی قوم نے کیا فرمایا؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ان کی جو قوم کے سردار تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ آپ تو اے نوح صرف ہماری طرح کے انسان ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا صرف آپ کو ہی ملے تھے کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجیں؟ ہم اچھے اچھے سرداروں میں سے کوئی نبی نہیں بنا سکتے تھے. اور آگے کہا ان کی قوم نے، سنیے، مجنون کہا کرتے تھے ان کو. وزدجر کا لفظ آیا سورہ قمر میں، اتنا تنگ کیا ان کو، لیکن پھر بھی ان کا صبر دیکھیے کہ کبھی انہوں نے اپنی قوم کے اوپر دعا نہیں مانگی. پھر اسی طرح ان کی جو قوم کے سردار تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہ اے نوح کیا ہم آپ کی اتباع کریں؟ یہ گھٹیا رذیل لوگ، یہ آپ کے پیروکار ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آیا، بادی الرأی کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں ان کے لیے، یعنی کہ جو گھٹیا لوگ ہیں جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جو کہ ان پڑھ اور جاہل ہیں، صرف وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں. ہم آپ کی اتباع کیوں کریں؟ آج وہی لوگ. اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، ان کو آپ دور بھیج دیں. اور نوح علیہ السلام کا قول کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں اپنے مومن جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُ، اور اے قوم اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد کون کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے کہ تم نے میرے ایمان والے کو کیوں چھوڑ دیا ہے ان کافروں کے کہنے پہ. یقین مانیے ہمیشہ جو غریب لوگ ہیں نا، غریب پرور لوگ، ہمیشہ وہی جلدی ایمان لے کے آنے والے ہوتے ہیں انبیاء پہ.
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہرقل کے پاس گئے. ہرقل نے پتہ کیا سوال کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور ان کی پہچان حاصل کرنے کے لیے کچھ سوالات کیے ابو سفیان سے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا غریب لوگ پیروی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا امیر لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں، غریب لوگ، ضعفاؤنا، ہمارے ضعیف لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. ہرقل نے کہا کہ یہی انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ غریب لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. ایک یہ معنی جو مال و دولت ہے نا، انسان کو بالکل چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے انسان کو. جب ایک انسان غریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، اس کی اندر کی شخصیت باہر آ جاتی ہے. فرض کریں کہ ایک نوکری کر رہا ہے بندہ، اس کا باس کہتا ہے تم نے صبح 8 بجے آنا ہے اور رات کو 8 بجے تک رہنا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے باس جی. لیکن جیسے کچھ پیسے آئے، مالدار بندہ بنا، ایک مقام حاصل ہوا معاشرے میں، باس نے کہا صبح 8 بجے آنا ہے. 8 بجے بہت جلدی ہے، میں 11 بجے آؤں گا. انسان کی جو شخصیت ہے مال سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے جو کہ میرے استاد محترم رحمہ اللہ حفظہ اللہ وہ بیان فرماتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں افریقہ کے ایک علاقے میں گیا اور وہاں پہ مختلف اناج اور نباتات تھیں انسان کے قد کے لمبے لمبے، اور بیچ میں ایک چلنے کا رستہ تھا. تو کہہ رہے تھے اس ایک گاؤں میں، دیہاتی علاقے میں ہم چل کے جا رہے تھے، تو ایک دم کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، آواز آئی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ادھر مڑ کے دیکھا 200-300 لوگ نماز پڑھ رہے تھے دیہاتوں میں، اور دریا وہاں سے 5 گھنٹے کی مسافت پہ دور ہے. لوگ اتنی دور سے وضو کا پانی لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جیبوں میں کیا ہے 5 روپے ہوں گے، 10 روپے ہوں گے. اور ان کا حال جن کے پاس 5 لاکھ یا 5 کروڑ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں. تو لہٰذا یہ جو مال ہے یہ ہماری بربادی کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مال کے فتنے سے بچا کے رکھے. تو پھر اس طرح سارا معاملہ چلتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اپنی قوم میں 1000 سال -50 سال رہے. 950 سال اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے. یہ عظیم شخصیت، اور کبھی انہوں نے اپنی قوم کے خلاف نہیں پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ہمیشہ صبر کے ساتھ کام کرتے رہے. 100 سال میں ایک بندہ ایمان لے کے آیا، اگلے 100 سال میں ایک بندہ ایمان لے کے آیا، کوئی نہیں. صبر و تحمل کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھو. یہاں تک کہ کافروں نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. اے نوح علیہ السلام اگر آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑا نا تو ہم آپ کو رجم کریں گے، آپ کو پتھر ماریں گے، سنسار کریں گے پتھر کے ساتھ آپ کو. آپ کے پتھروں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں یہ اکثریت جو نا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی روایت میں نے خیر نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو، سننے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہو، لیکن میرے علم میں یہ روایت نہیں ہے. تو خیر اسی طرح ایک دن انہوں نے کہا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح علیہ السلام اب معاملہ ختم، آپ نے بہت زیادہ جدل و جدال کیا، بہت زیادہ جدل و جدال کیا. آپ کہتے ہیں نا آپ سچے ہیں، عذاب لے کے آؤں گا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لے کے آئیے عذاب اگر آپ سچے ہیں تو. پھر انشاءاللہ العزیز ہم کل واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کی حفاظت کے لیے اور ان کی قوم سے ان کی صیانت کے لیے پوری دنیا کو ڈبا دیا، سارے کافروں کو غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ بچا. تو اس کے برعکس کہتے ہیں کہ جو ابھی نسل چل رہی ہے انسانوں کی حضرت نوح علیہ السلام سے چل رہی ہے. یہ کل انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا کل پورا درس ہی ان پہ ہوگا انشاءاللہ سلسلہ. تو ایک اور بات اپنے ذہن میں ڈال لیجئے، بٹھا لیجئے کہ آپ جانتے ہیں نا کبھی کبھار ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے. جی. ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، ایسے لگتا ہے یار اس نے وہی بات کر دی جو میرے دل میں تھی. جی. ایسے ہی ہے نا. جی. وہ کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے لیے مواقع بناتے ہیں، آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ جا کے اس کی گفتگو کو سنیں، فنا کی گفتگو سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس نے یہ بات کرنی ہے. جب آپ کے دل میں وہ بات آتی ہے نا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس بات کے لیے. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اس کے اوپر پابندی بھی کریں, اس پہ عمل بھی کریں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں. اس کے 2 بڑے طریقے ہیں. دیکھیں, ایک طریقہ تو یہ ہے اجتماعی پہلوؤں کے اوپر عمل ہم کریں. وہ کس طرح کہ بحیثیت قوم ہم سارے مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کریں. کیا فرمایا سورہ مائدہ میں, ہم نے یاد پڑھا تھا, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, کہ چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, اس کا ہاتھ کاٹ دو. یقین مانو اگر اس پہ عمل کر لیا جائے, یہ چوری ڈاکوؤں کے واقعات بالکل ختم ہو جائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الدین, اس دین کو قائم کرو. اس میں سود حرام ہے, اس میں زکوٰۃ کا نظام ہے, کوئی شخص اس میں غریب نہیں رہے گا, اس میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہیں, طلاق کے آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ایک دفعہ دین کو موقع دیں اوپر آنے کا, اللہ کی اطاعت اختیار کریں اجتماعی پہلوؤں میں. اور دوسری جانب انفرادی پہلو ہیں, یعنی کہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, اور اپنے جسم کے اوپر ہم قرآن و سنت کا نفاذ کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے داڑھی فرض کی ہے, داڑھی رکھیں. مونچھیں کاٹنے کو حکم دیا, مونچھیں کاٹیں. عورتوں کو اگر حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. یقین مانیے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے نا, بہت ہی دکھ لے کے آتی ہے اور دلوں کو رلا دیتی ہے یہ آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ, کہ اے مسلمانوں, اگر تم ارتداد اختیار کرتے ہو, پسپائی اختیار کرتے ہو, اگر تمہیں اپنا پردہ اچھا نہیں لگتا اٹھا کے وہ پرا مارتے ہو, داڑھی اچھی نہیں لگتے بال اپنے گٹر میں بہا دیتے ہو, اگر نماز تمہیں اچھی نہیں لگتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانا اچھا نہیں لگتا, اور غیر اللہ کے سامنے اپنا سر ملتے ہو زمین کے اوپر, تو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. اس قوم سے اللہ بھی محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. مومنوں کے اوپر نرم ہوں گے, کافروں کے اوپر بھاری ہوں گے. اور یقین مانیے سچائی بھی یہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نماز چھوڑے, 10 اور ہیں جو کہ اس کی جگہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایک آدمی اگر اپنی داڑھی کاٹتا ہے, ایک عورت اگر اپنا پردہ اٹھا کے وہ پھینکتی ہے, اس کی جگہ 10 لوگ اور پردے کا اہتمام کریں گے, داڑھی کا اہتمام کریں گے. آپ کے پردے سے بات یاد آئی کہ یہ جو 8 مارچ کو کیا ہے انہوں نے, یہی بات, ایک طرف دوسری عورتوں کا ہو رہا تھا یہ بے پردہ والوں کا, اور ایک طرف با پردہ عورتوں کا ہو رہا تھا. بالکل ماشاءاللہ, جماعت اسلامی نے الحمدللہ بہت اچھا ایک قدم لیا تھا. اسلامی بھی اور مختلف باقی مسلمان بھی الحمدللہ اتحاد کے ساتھ اس میں شامل ہوئے تھے. مدارس بہت شامل ہوئے تھے. اور دلوں کو بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ مسلمان عورتوں نے اپنی غیرت کا پیغام دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہم لوگ بحیثیت مجموعی نفاذ کریں. اگر نہیں کریں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایریڈیکیٹ کر دے گا اس طرح, اور ہماری جگہ ایک نئی قوم آ جائے گی. اللہ تعالیٰ تو بالکل غنی اور بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.